اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ہماری بات چل رہی تھی کہ اگر جو ہے وہ زوجہ کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر جائے اور اس کے لیے گھر سے باہر جانا حرام ہے، اور اسی کے ذیل میں چند سوالات گزشتہ درس میں ہم نے آپ کے سامنے رکھے تھے اور ان کے جوابات بھی آپ کے سامنے رکھے تھے۔ آج سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شوہر جو ہے وہ اپنی زوجہ کو، اپنی بیوی کو گھر میں حرام کاموں کے اوپر مجبور کرتا ہے، اگر جو ہے وہ شوہر اپنی بیوی کو یہ کہے کہ آپ نماز پڑھ کر آپ نے کیا کرنا ہے، چھوڑیں نماز کو، یا وہ اپنی بیوی کو یہ کہے کہ آپ مہمان آ رہے ہیں آپ انہیں شراب پیش کریں، یا اسی طرح جو ہے وہ اپنی زوجہ کو یہ کہے کہ آپ جو ہے میرے ساتھ بیٹھ کر جوا کھیلیں، یا اسی طرح جو ہے وہ اگر کوئی گھر پہ مہمان آتے ہیں اور ان کو جو ہے ان کے ساتھ مصافحہ کرنے، ان کے ساتھ مصافحہ کرنے، ان کے ساتھ ہینڈ کیش کرنے کا کہتے ہیں، تو یہ سارے کام جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ سارے حرام کام ہیں کہ آپ نماز چھوڑ دیں، آپ جو ہے مہمانوں کو شراب پیش کریں، آپ جو ہے وہ جوا کھیلیں، آپ جو ہے وہ اجنبی شخص کے ساتھ مصافحہ کریں، تو یہ سارے حرام کام ہیں۔ اگر شوہر جو ہے وہ اپنی زوجہ کو ان حرام کاموں پر مجبور کرتا ہے تو اس صورت میں زوجہ کا کیا وظیفہ ہے، زوجہ کیا کرے؟ کیا شوہر کے ساتھ گھر میں رہے تو شوہر جو ہے وہ ان حرام کاموں پر مجبور کرتا ہے، تو اس صورت میں خاتون کا کیا وظیفہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر شوہر جو ہے وہ حرام کاموں پر مجبور کرتا ہے تو حرام کاموں میں شوہر کی اطاعت واجب نہیں ہے اور جائز نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ان کاموں میں شوہر کی اطاعت کریں اور شوہر کی اطاعت کرتے ہوئے جوا کھیلیں یا کسی کو شراب پیش کریں یا پردہ جو ہے وہ کرنا چھوڑ دیں اور شوہر کہے کہ آپ پردے میں بیک ورڈ لگتی ہیں لہذا پردہ کرنا جو ہے وہ چھوڑ دیں، واجب پردہ کرنا چھوڑ دیں۔ نہیں، یہ جو ہے وہ حرام ہے اور حرام کاموں میں جو ہے وہ مخلوق کی یا اپنے شوہر کی اطاعت جو ہے وہ کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ اطاعت کرنا حرام ہوگی۔ لہذا اگر جو ہے وہ شوہر گھر میں رہتے ہوئے حرام کاموں پر مجبور کرتا ہے تو اس صورت میں زوجہ کو حق حاصل ہے کہ وہ حسب ضرورت گھر سے باہر چلی جائے، شوہر کے اجازت کے بغیر گھر سے باہر جا سکتی ہے۔ اس صورت میں جو ہے وہ شوہر کی اطاعت ضروری نہیں ہے۔ سب سے پہلے اپنا شرعی وظیفہ، شرعی ذمہ داری کو دیکھے اور اس پر عمل کرے۔ اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک شوہر ہے جو مسلسل جو ہے وہ اپنی بیگم کو، اپنی زوجہ کو، اپنی بیوی کو مسلسل جو ہے وہ اذیت دیتا رہتا ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے زوجہ کو؟ اس جواب کے جو ہے وہ دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی چیز تو ہے کہ میں جو شوہر حضرات ہیں ان کو جو ہے وہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو ہے وہ سید الرسل سے مروی ہے کہ یہ جو خواتین ہیں یہ آپ کے پاس امانت ہیں، لہذا خواتین آپ لوگوں کے پاس امانت ہیں، اگر آپ ان کے اوپر ظلم کریں گے، اذیت دیں گے تو یہ امانت میں خیانت شمار ہوگی۔ لہذا شوہر حضرات کو چاہیے کہ ان کے پاس یہ جو زوجات ہیں یہ ان کے پاس امانت ہیں،
اور اگر شوہر جو ہے وہ اپنی زوجہ کو اذیت دے گا، ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، گالم گلوچ کرے گا، تو گویا کہ وہ امانت میں خیانت کر رہا ہے، وہ امین نہیں رہا، وہ جو ہے وہ عادل نہیں رہا، وہ فاسق ہو گیا ہے۔ لہذا آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے وہ کہ اپنی زوجہ کے اوپر ظلم، اذیت بند کریں اور جو ہے یہ نہ کریں، کیونکہ یہ آپ کے پاس، آپ کی بیوی آپ کے پاس امانت ہے۔ دوسرا یہ جو ہے کہ اگر شوہر اذیت دے رہا ہے تو زوجہ کیا کرے؟ زوجہ کے پاس جو ہے وہ کیا آپشن ہے؟ تو زوجہ کے پاس دیکھیں 2 آپشن ہیں، اور یہ دونوں آپشن جو ہے وہ زوجہ اویل کر سکتی ہے۔ ایک آپشن یہ ہے کہ یہ زوجہ جو ہے اس اذیت کے اوپر صبر کرے، یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ اپنے طلاق کے حق کا مطالبہ کرے اور ایسے شخص سے اپنی راہیں جدا کر لے۔ لیکن اگر وہ پہلا آپشن جو ہے وہ اویل کرتی ہے، اذیت کے اوپر صبر کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر توکل کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرتی ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ سرپرست ہے، ولی ہے، تو جو انسان بھی صبر کرتا ہے، توکل کرتا ہے اور اپنے امور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سپرد کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اس کے لیے راہ نکالتی ہے۔ لہٰذا آپ کو جو ہے اگر آپ پہلا آپشن اویل کرتی ہیں اور صبر کرتی ہیں اور اذیت کو برداشت کرتی ہیں تو یقیناً اس میں بہت اجر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے آپ کا حامی بھی ہوگا، آپ کا ناصر بھی ہوگا، اور آپ کے لیے یقیناً کوئی اچھی راہ ایک نہ ایک دن ضرور اللہ تعالیٰ کی ذات نکال کر دے گی۔ اور اگر آپ اسی آپشن کو اویل کرتی ہیں، آپ صبر کرتی ہیں، تو میں جو ہے آپ کو ایک اور ایڈوائس بھی ساتھ کروں گا، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے شوہر ایک طرف سے آپ کو اذیت دیتا جا رہا ہے اور دوسری طرف آپ کی اولاد ہے، اور درمیان میں آپ اس جو ہے وہ بہت ہی نازک سچویشن میں ہیں، تو اس صورت میں آپ کیسے مینج کریں؟ اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ کسی ماہر نفسیات سے یا آپ کسی عالم دین سے کہ جو ان امور کو حل کرنے کی صلاحیت جو شخصیات رکھتی ہیں، ان سے آپ ضرور سیشن لیں کہ مجھے جو ہے وہ شوہر جو ہے وہ اذیت دے رہا ہے اور دوسری طرف اولاد ہے، اور میں نے یہ آپشن اختیار کیا ہے کہ میں صبر کروں، لیکن اس صورت کو میں کیسے مینج کروں، ایسی صورتحال میں میں کیسے مینج کروں؟ تو اس کے لیے آپ کو وہاں سے جو ہے وہ سیشن لینے چاہیے، وہ ان کی جو ہے اوپینین لینی چاہیے کہ ایسی صورتحال میں جب انسان ہو تو انسان کو کیسے مینج کرنا ہوتا ہے چیزوں کو، تاکہ جو ہے میں شوہر کے اوپر کیسے مؤثر ہو سکتی ہوں، کیسے میں آگے سے اخلاق سے پیش آؤں تاکہ جو ہے وہ اپنے اندر تبدیلی لے کر آئے۔ تو پہلا آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ صبر کریں، اور اگر آپ اس آپشن کو اویل کرتی ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ اس آپشن کو اویل نہیں کرتی تو دوسرا آپشن آپ کے پاس یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے وہ طلاق کا مطالبہ کریں، اور اگر شوہر جو ہے وہ اذیت دیتا ہے اور طلاق بھی نہیں دیتا تو آپ اس کیس کو جو ہے وہ حاکم شرعی کی طرف لے جا سکتی ہیں۔ حاکم شرعی جو ہے وہ شوہر کو واضح نصیحت کریں گے، اگر واضح نصیحت کا اثر ہوا تو ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اگر شوہر ضد کے اوپر رہا تو حاکم شرعی کو حق حاصل ہے کہ وہ آپ کو طلاق دلوا دیں اور آپ اپنے ایسے شخص سے راہیں جدا کر لیں۔ تو یہ آپ کے پاس دونوں آپشن اویلیبل ہیں، جو بھی آپشن آپ اویل کریں گے اس کے اوپر آپ عمل کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ زوجین کے حقوق بیان کرنے کے بعد کہ شوہر کے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں اور زوجہ کے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کے بعد ہم منتقل ہوتے ہیں کہ والدین پر جو ہے اولاد کے کیا حقوق ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں
کہ شوہر اور بیوی کے درمیان، ہسبینڈ اور وائف کے درمیان یہ جو ایک بابرکت ریلیشن ہے، اس کا جو ثمر ہے وہ اولاد ہے۔ بلکہ انسان جو ہے وہ اپنے وجود کو اولاد میں دیکھتا ہے، اور انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے وجود اور بقا، اپنے وجود کی بقا اور استمرار کی اسے خواہش ہوتی ہے، اور ان چیزوں کو وہ اپنی اولاد میں دیکھتا ہے۔ لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں اولاد کی خواہش کرنا، اولاد کی دعا کرنا اچھی بات ہے، لیکن ہمیشہ ذریت صالحہ کی دعا کرنی چاہیے، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، ولد صالح ہو، نیک اولاد ہو، اس کی انسان کو جو ہے وہ دعا اور خواہش کرنی چاہیے، کیونکہ نیک اولاد جو ہے وہ انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ لہذا ہمیشہ انسان کو ذریت صالحہ، ولد صالح، نیک اولاد کی اور دعا کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ولادت کے بعد چند امور جو ہیں وہ مستحب ہیں۔ جب کسی کے ہاں ولادت ہو تو چند باتیں، چند امور کو انجام دینا مستحب ہے۔ سب سے پہلا جو چیز مستحب ہے وہ نو مولود بچے کو اگر ضرر نہ ہو اسے پانی سے پاک کرنا، اسے صاف کرنا، اسے دھونا، یہ مستحب ہے اور قابل ثواب ہے۔ یعنی اگر بچے کو دھونے میں کوئی ضرر نہ ہو، ممکن ہے ولادت کے ٹائم بچے کے اوپر بلیڈنگ کی وجہ سے کوئی خون لگا ہو، تو بچے کو پاک کرنا، بچے کو صاف کرنا، بچے کو دھونا یہ مستحب ہے۔ لیکن اگر دھونا پانی کے ساتھ مضر ہو تو اس صورت میں جو ہے وہ دھونا جائز نہیں ہوگا۔ فرض کریں ولادت کے بعد جو ہے وہ بچے کو آکسیجن کی ضرورت ہے اور آپ جو ہے وہ دھونے لگ گئے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہوگا، لہذا دھونا مضر ہوگا، وہاں پر بچے کو فوراً آکسیجن میں لگانا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے وہ دوسری جو چیز مستحب ہے وہ بچے کے دائیں کان میں آذان کا کہنا اور بچے کے بائیں کان میں اقامت کا کہنا مستحب ہے، اور یہ عمل جو ہے وہ بچے کو شر شیطان سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے بعد جو عمل مستحب ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو فرات کے پانی سے آب فرات اور تربت امام حسین علیہ السلام کی گھٹی دینا یہ مستحب ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اچھے نام کا انتخاب کرنا یہ مستحب ہے، اور یہ بچے کے باپ کا حق ہے کہ وہ ایک اچھا نام بچے کا جو ہے وہ منتخب کرے۔ اور اچھے ناموں میں سے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایسا نام کہ جو اللہ کی عبودیت کے اوپر مشتمل ہو۔ فار ایگزامپل عبداللہ نام رکھنا کہ جس میں عبودیت ہے، اللہ کا بندہ، جس میں جو ہے وہ عبودیت آتی ہے۔ دیکھیں ہم نے اللہ کی عبودیت میں، بندگی میں جو ہے وہ ترقی کرنی ہے، اور انسان جتنا بندگی میں آگے چلا جاتا ہے، عبودیت میں جتنا آگے بڑھتا جاتا ہے، اتنی اس کے اندر حریت اور آزادی آتی جاتی ہے۔ لہذا ایسا نام کہ جو اللہ کی بندگی کے اوپر مشتمل ہو اور اس مضمون کے اوپر مشتمل ہو، ایسا نام بچے کا رکھنا مستحب ہے۔ اور اسی طرح انبیاء کے ناموں کے اوپر اپنے بچوں کے نام رکھنا اور ائمہ علیہ السلام کے ناموں کے اوپر اپنے بچوں کے نام رکھنا یہ بہتر ہے، مستحب ہے۔
اور یقیناً ان ناموں کی جو ہے وہ برکت ہوتی ہے گھر میں، جیسا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے مروی ہے کہ اگر کسی گھر میں نام محمد ہے، نام احمد ہے، نام علی ہے، نام حسن ہے، حسین ہے، جعفر ہے، طالب ہے، فاطمہ ہے، جس گھر میں یہ اسماء موجود ہیں اس گھر میں فقر و فاقہ نہیں آتا۔ لہذا ائمہ علیہ السلام کے نام پر نام رکھنا یہ مستحب ہے اور اس کی گھر میں برکات ہیں، اور ائمہ علیہ السلام کے دشمنوں کے نام رکھنا یہ مکروہ ہے اور یقیناً ان کی نحوست بھی گھر پر ہوگی۔ اس کے بعد جو چیز مستحب ہے وہ بچے کی ولادت کے بعد 7ویں دن بچے کے بال مونڈنا اور ان بالوں کے برابر سونا یا چاندی صدقہ دینا یہ مستحب ہے، اور بچے کے ولی کے لیے مستحب ہے ولادت کے 7ویں دن بعد جو ہے وہ بچے کا ختنہ کرنا، یہ بھی مستحب ہے، اور اسی ختنے والے دن 7ویں دن جب ختنہ کرنا مستحب ہے تو اسی دن جو ہے وہ ساتھ ولیمہ کرنا بھی مستحب ہے۔ اور سید الرسل کی وصیت ہے مولا امیر علیہ السلام کو کہ 5 موقعوں پر ولیمہ کرنا مستحب ہے، سنت ہے۔ سب سے پہلا موقع شادی کے اوپر ولیمہ کرنا مستحب ہے، دوسرا ولادت کے اوپر ولیمہ کرنا مستحب ہے، اور تیسرا جو ہے وہ جب بچے کا ختنہ کیا جائے تو اس وقت ولیمہ کرنا مستحب ہے، اور اس چوتھے جو ہے وہ جب آپ کوئی نیا گھر خریدیں یا نیا گھر بنائیں اس وقت ولیمہ کرنا مستحب ہے، اور 5ویں جو ہے وہ جب حاجی جو ہے وہ حج کر کے واپس آئے تو اس وقت ولیمہ کرنا مستحب ہے۔ یعنی 5 موقع ایسے ہیں کہ جن کے اوپر ولیمہ کرنا مستحب ہے اور سنت ہے۔ یہاں پر جو ہمارے ریلیٹڈ ہیں وہ 2 موقع بن جاتے ہیں، ایک یہ ہے کہ ولادت پر ولیمہ کرنا، اور ایک یہ ہے کہ ختنے والے دن 7ویں دن اگر ختنہ کریں تو اس دن جو ہے وہ ولیمہ کرنا مستحب ہے۔ لیکن اگر ایک ہی ولیمہ دونوں جو ہے وہ جو ہے مناسبتوں سے کر دیا جائے کہ ولادت کی مناسبت سے بھی ولیمہ اور اسی طرح جو ہے وہ ختنے کی مناسبت سے بھی ولیمہ، تو ایک ہی ولیمہ دونوں کی مناسبت سے اگر آپ کر دیں گے تو دونوں جو ہے وہ سنتیں ادا ہو جائیں گی۔ تو آج ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ کون سے امور جو ہیں وہ ولادت کے بعد مستحب ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ درس میں ہم باقی مسائل آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔